الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی جو تقریر کا عنوان ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج ذکر کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جائیں گی کہ ذکر کیا ہے، ذکر الہی کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی برکتیں کیا ہیں، اور کیسے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور ذکر سے اللہ تعالی کی کیا نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آج اس کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں 22ویں پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے زیادہ ذکر کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کا جو ذکر ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرے۔ یہ اللہ کی جانب سے حکم آیا، اور اللہ نے اس کے جو انعام ہے، ذکر کا جو انعام بندے کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ رب نے ایک دوسری آیت میں 28ویں پارے میں فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے بندو، اگر تم میرا ذکر کرو گے اور زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو گے، میں تمہیں کامیابی عطا فرماؤں گا۔ کامیابی بندہ کیا چاہتا ہے؟ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے، دین میں بھی کامیاب رہے، دنیا میں بھی کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے بندو، اگر تمہیں دین اور دنیا کی کامیابی چاہیے، اگر تمہیں آخرت اور خبر کی کامیابی چاہیے، اگر تم اپنی اس زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا۔ یہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے۔ خالق کائنات نے آگے 28ویں پارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کا ذکر کب بھولتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کب ہوتا ہے، وہ کب اللہ کو یاد کرنا چھوڑتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم۔ دو چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں، دو چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ کی یاد کرنے سے اسے غافل کرتی ہیں، اللہ سے دور کرتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے بندے کا مال ہے، اس کا مال اور اس کا کاروبار اور اس کی تجارت اور اس کی ملازمت، اس کا جو جاب ہے، یہ اس کا مال، اس کی روزی اسے اللہ سے دور کرتی ہے۔ یہ اس کی ملازمت، اس کا جاب اسے اللہ سے دور کرتا ہے۔ مال بندے کو اللہ بلا دیتا ہے، وہ رب کو مال کے کمانے میں بھول جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کی اولاد۔ اللہ فرمایا کہ تمہیں مال کی محبت، اولاد کی محبت اتنی غافل نہ کر دے کہ تم اللہ کو ہی بھول جاؤ۔ مال کی محبت میں اتنا زیادہ گم نہ ہونا، اولاد کی محبت میں اتنا فنا نہ ہونا
کہ تم اللہ کو ہی نہ بھول جانا۔ یہ دو محبتیں ایسی ہے، اولاد کی محبت اور مال کی محبت، جس سے بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، رب سے غافل ہو جاتا ہے، اور وہ اس محبت میں پڑھ کر وہ اسی محبت میں فنا ہوتا ہے۔ تو رب نے فرمایا بندو ایسی بھول نہ کرنا، اگر یہ بھول کرو گے تو ہوگا کیا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ رب نے فرمایا جو کوئی بندہ یہ بھول کرے گا، وہ اپنے مال کی محبت، اولاد کی محبت میں اگر اللہ کو بھلا دے گا، اللہ کو یاد نہیں رکھے گا، اس کا ذکر نہیں کرے گا، تو رب نے فرمایا یاد رکھو تمہیں اس کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، تمہارا بہت بڑا نقصان ہوگا اگر تم اس محبت میں آ کر اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر اگر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے، کتنے کھلے الفاظ میں ہمیں بتلا رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ رب نے فرمایا اس بندے کے لیے بربادی ہے جس کا دل میرے ذکر سے سخت ہو گیا ہے۔ جو بندہ جس کا دل اگر سخت ہو گیا اور وہ بندہ مجھے یاد نہیں کرتا، تو رب نے فرمایا سمجھ جاؤ اس کی بربادی یہاں سے شروع ہو جائے گی، وہ کبھی آباد نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ رب نے 25ویں پارے میں ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کے ذکر سے جو منہ پھیرے اور جو غفلت کی زندگی گزارے، اللہ کو بھول کر جو زندگی گزارے، اللہ نے فرمایا ایسے بندے پر میں ایک شیطان مقرر کر دیتا ہوں، ایک شیطان اس کے پیچھے لگا دیتا ہوں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اس کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے، اسے کبھی بھی نیک اعمال کرنے نہیں دیتا، اس کو کبھی بھی اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتا، اس کو کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے دیتا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس بندے نے اپنا منہ موڑ لیا، مجھ سے منہ موڑ لیا، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میری یاد سے منہ موڑ لیا، اب اس کے پیچھے شیطان لگا دیتا ہوں، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ اب جب تک دنیا میں رہے گا شیطان اس کے پیچھے لگا رہے گا، جب موت آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے سخت سے سخت عذاب عطا کروں گا، اسے سخت سے سخت عذاب عطا کروں گا۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اس کو آخرت کی فکر ہی نہ ہو۔ جس کی زندگی میں آخرت کی فکر نہ ہو تو سمجھ جاؤ وہ بندہ اللہ کو بھول گیا۔ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر دل میں پیدا ہونا۔ جس بندے کو یہ خیال آ جائے کہ مجھے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور اس کے سوالوں کا جواب مجھے دینا ہے، تو اس بندے کو اللہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور جو بندہ یہ بھول گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، وہ بندہ کبھی اللہ کو یاد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندے یہ بات ذہن نشین رکھ لے، اگر تو نے مجھے دنیا میں بھلایا، مجھے یاد نہیں کیا اور زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں تیری زندگی میں ایسی مشکلات پیدا کر دیتا ہوں، ایسی تنگی پیدا کر دیتا ہوں، ایسی مصیبتیں پیدا کر دیتا ہوں کہ تو ساری زندگی پر کوشش کرتا رہے، نہ وہ تکلیف تجھ سے جدا ہوگی، نہ وہ مصیبت تجھ سے جدا ہوگی، تو ساری زندگی اسی فکر میں رہے گا کہ کب میں اس سے نجات پاؤں گا، اس تکلیف سے کب نجات پاؤں گا، اس مشکل سے کب نجات پاؤں گا، میں اپنی اس مصیبت سے کب نجات پاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک تو مجھے یاد نہیں کرے گا، میرا ذکر اپنی زبان پر نہیں لائے گا اور میرے کلام پاک کو پڑھنے کی عادت نہیں ڈالے گا، تیری زندگی میں نہ کبھی سکون آئے گا نہ کبھی راحت آئے گی۔ بندے کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے اگر اللہ کا ذکر نہ ہو۔ رب کے ذکر میں جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ملتا۔ کہیں پر چلے جائے اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کلام میں، خدا کے قرآن میں، یہ تمام چیزوں میں اللہ نے دل کا سکون رکھا ہے۔ دل کا سکون یہیں پر مل سکتا ہے، اس کے سوا کہیں پر نہیں ملتا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے یاد کر دنیا میں میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا ہے انا عند ظن عبدی وانا معہ، کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں بندے کے ساتھ ویسا کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اگر اللہ سے ہم اچھا گمان رکھیں گے تو زندگی میں اچھا ہوگا، اگر اللہ سے برا گمان رکھیں گے تو زندگی میں برا ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہم پر رحم فرمائے، ہم پر کرم فرمائے، ہم پر اپنا انعام نازل فرمائے، طرف فرماتا ہے کہ بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ اللہ میری سنتا نہیں، اللہ مجھے دنیا میں اپنی نعمتی عطا نہیں کرتا، اللہ دنیا میں مجھے خوشیاں عطا نہیں کرتا، اللہ مجھے دنیا میں کوئی شکر عطا نہیں کرتا، اگر اللہ کے تعلق سے ہم ایسا گمان کریں گے تو زندگی میں ویسا ہی ہوگا۔ تو اللہ کے تعلق سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ بندے کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ تو ہمیشہ اللہ کے تعلق سے بندے کو یہ گمان کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، اللہ کی ہمیشہ مجھ پر نعمتیں ہیں، اللہ کا مجھ پر ہمیشہ کرم ہے۔ یہ بندے کے ذہن میں ہر دن یہ بات آنی چاہیے، ہر لمحہ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آج میں جو کچھ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہوں، اللہ کا مجھ پر بہت بڑا انعام ہے، تو انعام کی اس پر بارش ہوتے رہے گی۔ اگر اس کو بھلا دیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے دور فرماتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حدیث قدسی میں رب نے فرمایا کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، اللہ نے فرمایا کہ بندے اگر تو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں بھی تجھے تنہائی میں ہی یاد کروں گا۔ اگر تو تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہوا بیٹھ گیا تو میں بھی تنہائی میں تیرا ذکر کروں گا، تجھے بھولوں گا نہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا اگر تو مجھے دنیا والوں کی محفل میں یاد کرے گا، دنیا والوں کی مجلس میں یاد کرے گا تو میں تجھے فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا، فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو دنیا میں میرا ذکر کر رہا ہے بندوں کے سامنے، میں تیرا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا انعام ہے ذکر کرنے والے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے میری جو محفل ہے تیری محفل سے بہت اچھی ہے، تو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں تیرا ذکر آسمان میں کرتا ہوں، تو میرا ذکر انسانوں میں کرتا ہے میں تیرا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں، تو میرا ذکر فرش پر کرتا ہے میں تیرا ذکر عرش پر کرتا ہوں، اور تو میرا ذکر اس جہاں میں کرتا ہے میں تیرا ذکر میدان محشر میں کرتا ہوں، اور تو مجھے دنیا میں یاد کرتا ہے میں تجھے آخرت میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! خدا کی کیا کیا انعامات ہے، اللہ کا کیا کیا کرم ہے اس بندے پر کہ جو بندہ اس کو دنیا میں یاد رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، جو بندہ مجھے یاد کر کے میرے پاس آنے کے لیے ایک بالش جو بندہ قریب ہوتا ہے تو رب نے فرمایا تَقَرَّبْتُهُ مِنْهُ ذِرَاعًا، جو ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ جو ایک بالش اللہ سے قریب ہونے کے لیے آگے بڑھتا ہے رب فرماتا ہے کہ بندے تو نے ایک قدم اٹھایا میں ایک ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا وَمَن تَقَرَّبْتُ مِنِّي ذِرَاعًا، اللہ نے فرمایا جو ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے میرے پاس آنے کے لیے میں ایک میل آگے بڑھتا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ کا کیا کیا انعام ہے، اللہ کا انعام یہ کس کے لیے ہے؟ اس کا ذکر کرنے والوں کے لیے، اسے یاد کرنے والوں کے لیے، اس کا نام لینے والوں کے لیے، اور ہمیشہ اس بندہ اللہ کو یاد رکھنے والوں کے لیے یہ اللہ کا انعام ہے۔ بندہ ایسے ہی اللہ کے قریب نہیں ہوتا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے بندے کو اللہ کا ذکر شروع کرنا چاہیے۔ ذکر کرے، ذکر کیا ہے؟ اللہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
سب سے بہترین ذکر اگر کوئی ہے تو کلمہ طیبہ ہے۔ اب اس کا ذکر جتنا دہراتے جائیں گے اور اس کو جتنا پڑھتے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ بندے میں تجھے اپنا اتنا قریب کرتا جاؤں گا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اور جن کا مزار اقدس پانی پت میں دہلی کے آگے ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جب یہ ابھی ولایت کے مقام پر نہیں پہنچے، ولی نہیں بنے، ابھی بلند درجات پر نہیں پہنچے، ایک عام انسان تھے، عام مومن تھے، یہ فرماتے ہیں میری زندگی میں اس وقت میں تبدیلی آئی جب میں نے اپنے پیر سے ایک بات سنی، میرے پیر کی ایک بات نے مجھے ولی بنا دیا، میرے پیر کی ایک بات نے مجھے اللہ کا دوست بنا دیا۔ ان سے پوچھا گیا وہ کیا بات ہے آپ سنائیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں میرے پیر نے ایک دن فرمایا جو دم غافل سودم کافر سانو مرشد ای پڑا ہوا، وہ فرماتے ہیں میرے پیر نے فرمایا تھا کہ جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر بندہ لیتا ہے وہ ایک سانس کا لینا اس سے بندہ کافر بن جاتا ہے۔ جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر ہم اللہ کو بھول کر جو سانس لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کو بھول کر ایک سانس جس نے لے لیا وہ کافر ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اپنی زندگی میں کتنی سانسیں اللہ کو بھول کر میں نے لی ہیں، اور کتنی سانسیں اللہ کو بھول کر میں نے چھوڑی ہیں، کتنی سانسیں غفلت میں لی ہیں۔ اس دن سے فرماتے ہیں میری زندگی ایسے بدل گئی کہ میں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے ذکر میں قربان کر دیا۔ اس دن سے میں نے ذکر میں ایسے ڈوب گیا، اس دن سے ایسا ذکر کرنے لگ گیا کہ اس کے بعد سے اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ خواب میں مجھے اللہ کا دیدار ہوتا تھا، اللہ کے انوار و تجلیات کا آپ کو دیدار کرایا جاتا تھا۔ اس مقام تک آپ پہنچ گئے۔ کیسے پہنچے؟ یہ رب کے ذکر سے پہنچے۔ ذکر یہ بہت پیاری عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب آتا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اسے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جس کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، کیونکہ بغیر محبوب بنے کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ پہلے اللہ محبوب بناتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی زبان سے اللہ اپنا ذکر جاری کرتا ہے، اور جب وہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں سے پردے اٹھاتا ہے اور اسے اللہ اپنے نور کا دیدار کراتا ہے۔ خدا اپنے انوار و تجلیات کا دیدار اس بندے کو کراتا ہے۔ جب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کی پابندی سب سے اہم ضروری ہے، ذکر کی پابندی بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ حضور فرماتے ہیں ہر چیز کے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز کو پاک کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوہے کو اگر زنگ لگ جائے تو ہم اس کو پاک کرتے ہیں، اور لوہا زنگ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے۔ لوہے کو جب تک زنگ سے دور رکھا کرے، پانی سے دور رکھا کرے، اس میں مضبوطی رہتی ہے، اور جب اس کو پانی لگ جائے اس کو زنگ لگنا شروع ہوتا ہے، اور جب زنگ لگنا شروع ہو جائے تو لوہا کمزور ہوتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ دل کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگنے سے لوہا برباد ہوتا ہے، اگر دل کو اس گناہ کا زنگ لگ گیا تو دل برباد ہے۔ دل کو گناہ کا اگر زنگ لگ گیا اب یہاں سے دل کی بربادی شروع ہے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اس دل کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دل کا زنگ ہمیں صاف کرنا ہے، پاکیزہ دل کو کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا دل کو پاکیزہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ رب کا ذکر کرو، دل کا زنگ ختم ہو جائے گا،
गुनाहों की गंदगी खत्म हो जाएगी, अल्लाह अपना नूर तुम्हारे दिल में पैदा फरमाएगा। जिक्र इलाही इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी इबादत है कि बंदे के दिल को साफ भी करती है, अल्लाह का नूर पैदा भी करती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम। हुजूर ने साहबा से एक दिन पूछा, ऐ साहबा, एक अमल बेहतरीन अमल है, एक नेकी बेहतरीन नेकी है। साहबा ने पूछा कि हुजूर वो कितनी बेहतरीन, कितना अच्छा अमल है। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह तुम्हारे दर्जे दुनिया और आखिरत में बुलंद करे, एक अमल तुम्हें बताता हूं। अगर तुम सोना खैरात करोगे तो भी उस दर्जे को नहीं पा सकोगे, चांदी खैरात करोगे तो भी उस दर्जे को नहीं पा सकोगे, जिहाद करके अपना सर कटाओगे तो भी उस दर्जे को नहीं पा सकोगे। साहबा ने पूछा कि हुजूर वो कौन सा अमल है जो कि जिहाद से भी बढ़कर है, सोना और चांदी अल्लाह की राह में देने से भी बढ़कर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काल वो अमल ये है, वो ईमान और वो मामला ये है, अगर तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, ये सारी इबादतों में सबसे बढ़कर इबादत है। ये सारे आमाल में हुजूर ने फरमाया, जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र सबसे अफजल है और सबसे बेहतर है। फतूबा लिमन ताला उम्रु व हसुना अमलु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खुश नसीब है वो बंदा जिसको अल्लाह ने उम्र ज्यादा अता की और उसके आमाल अच्छे हैं। हदीस पाक में बयान किया गया, ज़ुजाजतुल मसाबी की हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा हो, आमाल अच्छे हो, काम अच्छे हो, वो खुश नसीब है। फिर फरमाया, जिसकी उम्र ज्यादा हो, उसके आमाल बुरे हो, उसके काम गंदे हो, वो सबसे बदनसीब इंसान है। साहबा इकराम अर्ज करते हैं कि हुजूर, आप तो फरमा रहे हैं जिसकी उम्र ज्यादा और उसके आमाल अच्छे हो वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। आप हमें ये तो बताएं, हमारी उम्रें तो बढ़ रही है, हमारी उम्रें ज्यादा हो रही है, लेकिन कौन सा अमल अच्छा है कि जिसको करके हम अपनी जिंदगी को संवारे, जिसको करके हमारी दुनिया आखिरत बन जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया, तुम अपनी सारी जिंदगी गुजार कर अगर सकरात के वक्त में तुम्हारी जुबान पर कलिमा जारी हो गया तो समझ जाओ तुम्हारी जिंदगी कामयाब है। आखिरी वक्त में जब बंदे पर सकरात तारी होती है, अगर उस वक्त उसकी जुबान पर कलिमा जारी हुआ, अल्लाह का जिक्र जारी हुआ, तो हुजूर फरमाते हैं वो खुशकिस्मत इंसान है, क्योंकि सारे आमाल का दारो मदार बंदे की मौत पर है। इन्नमल आमालु बिल खवातिम, कि मौत ईमान पर हो गई, कलीमे पर मौत नसीब हो गई, जिंदगी भर जो भी अमल किया वो सब कुछ कबूल हो गया। अगर कलीमे पर मौत नसीब नहीं हुई, सारी जिंदगी जो नमाजें पढ़ी, जो कुरान पढ़ा, जो हज किया, जो ज़कात दिया, जो उम्रा किया, जो सदका किया, सारी जिंदगी पर जो कुछ किया, अगर कलीमे पर मौत नसीब नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई अमल कबूल नहीं। इसीलिए फरमाया, आमाल का दारो मदार इंसान के खातिमे पर है। खातिमा खैर पर होना चाहिए, मौत कलीमे पर होनी चाहिए, तभी बंदा दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अब किसकी मौत किस पर होगी वो कैसे पता चलेगा? किस बंदे की मौत कलीमे पर होने वाली है और किस बंदे की मौत कलीमे से हटकर होने वाली है, इसका पता कैसे चले? ये कैसे मालूम हो कि हम कलीमे पर मरेंगे? ये कैसे मालूम हो हमारी मौत ईमान पर होगी? तो इसके लिए उलमा और सूफिया ने फरमाया कि बंदा अपनी जिंदगी जैसे गुजारेगा उसी हालत में उस पर मौत आएगी। अगर जिंदगी भर शराब पीते हुए गुजारा तो जैसी जिंदगी गुजरी मौत भी आएगी तो शराब की हालत में आएगी। अगर जिंदगी भर जुआ खेलते हुए गुजारा, मौत आएगी तो उसे जुए की हालत में आएगी। अगर जिंदगी भर उसने गाने गाते हुए गुजारा, मौत आएगी तो उसी गाने की हालत में आएगी। अगर जिंदगी भर झूठ बोलता था, चुगली करता था, बुराइयां करता था, इसी हालत में सारी जिंदगी गुजरी, मौत इसी हालत में आएगी।
لیکن اگر کوئی بندہ زندگی بھر اس نے سجدہ کرتے ہوئے 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہوئے گزارا، اس کی موت بھی آئے گی تو سجدے کی حالت میں آئے گی۔ اگر کسی نے قرآن پڑھتے ہوئے ہر دن زندگی گزاری، اس کی موت بھی آئے گی تو قرآن کی تلاوت کرتے وقت میں آئے گی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ساری زندگی وہ چلتا تھا پھرتا تھا، موت بھی آئے گی تو ذکر کی حالت میں موت آئے گی۔ تو بندے کو معلوم کرنا ہو کہ میری موت کس حالت میں آتی ہے، تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ زندگی جیسے گزرے گی ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی خبر سے اسی حالت میں اٹھیں گے۔ جو بندہ اس دنیا میں نماز کی حالت میں موت آ گئی، جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو وہ سجدے کی حالت سے اٹھے گا۔ جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ مر گیا، تو جب وہ قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن وہ ذکر کرتا ہوا اٹھے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری زندگی بھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے، آپ کے متعلق آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ساری زندگی اللہ کا نام لیا، اذان دیتے ہوئے زندگی گزاری۔ جب موت آپ کی آئی اور جب آپ قبر سے اٹھیں گے تو اذان کہتے ہوئے قبر سے اٹھیں گے، کیونکہ زندگی بھر حضور کے سامنے اذان دیتے رہے تو اسی حالت میں زندگی گزری، اور موت بھی آئی تو اسی اللہ کے ذکر پر کلمے پر آئی۔ جب قبر سے اٹھیں گے تو بھی اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو زندگی جیسے گزرے گی موت ویسے آئے گی، موت جیسے آئے گی قبر سے اسی حالت میں اٹھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب تم دنیا میں جنت کے باغات سے گزرو تو ان باغات سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ دنیا میں جنت کا باغ ہمیں کہاں ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں بھی جنت کا باغ ہے، دنیا میں بھی تمہیں جنت کا باغ نصیب ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ کہاں پر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا فقالوا وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر، کہ دنیا میں جہاں تمہیں ذکر کی مجلس مل جائے وہ جنت کا باغ ہے۔ ذکر کی مجلس کا ہونا، چند لوگ جمع ہو کر اگر قرآن پڑھ رہے ہوں یا درود پاک پڑھ رہے ہوں یا ذکر کر رہے ہوں، حضور نے فرمایا یہ جنت کا باغ ہے۔ اور جب تمہیں یہ باغ نظر آ جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کو دیکھ کر آگے نہ جانا، تھوڑی دیر بیٹھ جانا۔ بیٹھو گے، اگر تمہیں پڑھنا آئے تو پڑھنا، اگر پڑھنا نہ بھی آئے تو سنتے ہوئے بیٹھنا۔ جب تک تم وہ سنتے ہوئے بیٹھو گے یہ جنت کے باغات سے پھل کھانے کے برابر ہے۔ یہ وہاں بیٹھنا جنت کے باغ میں بیٹھنے کے برابر، اور کچھ ذکر پڑھ لینا جنت کا پھل کھانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح میں، اللہ کی جو تسبیح ہم سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتے ہیں، اب یہ سبحان ربی الاعلیٰ کی جو تسبیح ہے جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، اس تسبیح کا مقام کیا ہے؟ یہ جو تسبیح ہے، سبحان کے معنی آتے ہیں پاک، ربی الاعلیٰ کے معنی میرا رب بلند ہے، پاک ہے۔ یہ جو ایک تسبیح کا مقام اتنا بلند ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ انک انت الوہاب۔ خالق کائنات نے 23واں پارہ اور سورہ صاد کے تیسرے رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مولا ایسی بادشاہت مجھے عطا فرما کہ میرے بعد کائنات میں کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ تو اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر کہیں پر انہیں جانا ہوتا سواری پر نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ ہوا کو حکم دیتے تھے، تخت پر بیٹھ جاتے۔ آپ کی سیدھی جانب ایک جنات کی فوج ہوا کرتی تھی، اور بائیں جانب جو نیک لوگ ہوتے تھے آپ کے زمانے کے، وہ نیک لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ سونے چاندی کے ان کی ٹوپیاں لباس ہوا کرتے تھے۔ 100 لوگ آپ کے تخت پر ہوتے تھے۔ آپ تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے کہ اے ہوا مجھے فلاں مقام پر پہنچنا ہے۔ ہوا آپ کے تخت کو لے کر جہاں جانا چاہتے وہاں آپ کو پہنچا دیتی تھی۔ اور جب ہوا آپ کو پہنچا دیتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت جنات پر عطا فرمائی تھی۔ آپ کو اگر کوئی تعمیر کرنا ہوتا، کوئی عمارت، کوئی مسجد تعمیر کرنی ہوتی، آپ جنات کو حکم دیتے، جنات چند گھنٹوں میں مسجد کو تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ جو مسجد اقصی
جو بیت المقدس ہے فلسطین میں، یہ بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی؟ یہ بیت المقدس کی جو تعمیر ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے جنات کو حکم دے کر وہ تعمیر کروائی ہے۔ تو آپ کے جنات آپ کے غلام تھے، آپ کے ایک حکم پر جنات آپ جو کہتے اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ جو چونٹیاں پر آپ کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی، جانوروں پر آپ کی حکومت تھی، اور جتنے بھی ساری مخلوق تھی زمین کی، ہر مخلوق پر اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ جس مخلوق کو حکم دیتے، سمندر کی مچھلی کو حکم دیتے، سمندر کی مچھلی ایک حکم پر آپ جو کہتے وہ لا کر آپ کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے تخت پر یہ جنات کا ایک طرف صفیں باندھ کر جنات ہے اور دوسری طرف انسان صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ کا جو تخت ہے ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک کسی نے دیکھا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی، کیا عزت عطا فرمائی، کیا آپ کا مقام ہے، اور یہ کیا بادشاہت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، اے بندے، اللہ نے مجھے یہ جتنی بھی بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے، یہ ساری بادشاہت کو اگر ایک طرف کر دیا جائے اور اللہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی اس کا وزن اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایک تسبیح کی برابر میری ساری بادشاہت نہیں ہو سکتی۔ میری ساری بادشاہت اللہ کی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو بادشاہتیں ہیں، یہ جو سلطنتیں ہیں، یہ جو اللہ نے شان و شوکت جو عطا فرمائی ہے، اس کو فنا ہونا ہے، اور اللہ کے ذکر کو کبھی فنا ہونا نہیں ہے۔ خدا کی تسبیح کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کی تسبیح کا ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے ذکر کا ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے، اور دنیاوی سلطنتیں اور حکومتیں اس کو اللہ تعالیٰ ایک دن فنا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، ایک تسبیح میں جب اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے تو سوچے اللہ کے جو ہزاروں نام ہیں، ان ناموں میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوگی۔ اللہ کے جو نام، اللہ کے جو ہم ذکر، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے سوال کیا، عرض کیا کہ مولا مجھے کوئی خاص ذکر بتا، کوئی خاص ذکر کہ جس کو میں پڑھ لوں تو میری یہ تمام برکتیں اور اضافہ ہو جائے اور جو روحانی طاقت اور بڑھ جائے، ایسا کوئی ذکر بتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ یہ ذکر کیا کرو، کلمہ طیبہ کا تم ذکر کیا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا یہ تو ایک عام ذکر ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر پڑھتا ہے، مولا کوئی بڑا سا ذکر بتا، کوئی خاص ذکر بتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جس کلمے کے ذکر کو تم ایک عام ذکر سمجھ رہے ہو، یہ وہ ذکر ہے اگر ایک ترازو میں تمام ساتوں آسمان ساتوں زمین رکھ دیے جائے اور دوسرے ترازو میں لا الہ الا اللہ کا وزن رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا ثواب ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ ساتوں زمین میں بھی اتنی طاقت نہیں، ساتوں آسمان میں بھی اتنی طاقت نہیں جو لا الہ الا اللہ کے ثواب کو جمع کر سکے۔ اللہ نے اتنا بہترین کلمہ ہمیں عطا فرمایا، ہم اس کلمے کو دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کا ورد کتنا کرتے ہیں، اس کلمے کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں اتنا پیارا کلمہ عطا فرمایا ہے، یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے۔ اس ذکر میں اللہ نے ایسی نورانیت رکھی ہے، اس ذکر میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ جو بندہ ہر دن کثرت سے یہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی ہر مشکل میں آسانی عطا فرمائے گا، اس کی قبر کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا، اس کی موت کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا، اس کی آخرت کی ہر تکلیف کو آسان فرمائے گا۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت زلیخا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں یہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ اس حسن کے آگے
دنیا کا سارا حسن جمع کیا جائے تو وہ سارا حسن مل کر بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، جو کوئی آپ کو دیکھتا وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، ایسا قحط تھا کہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے، قحط کے زمانے میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے، فرماتے کہ اے یوسف آپ اپنا چہرہ دکھائے، آپ کے چہرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری بھوک مٹ جاتی ہے۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کا حسن دیکھ کر حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان سے اتنی محبت کرنے لگ گئی کہ آپ ایک بادشاہ جو فرعون وہاں مصر کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کی آپ بیوی تھی۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اتنی محبت میں فنا ہو گئی، جب بادشاہ کو پتا چلا اس نے اپنے محل سے آپ کو نکال دی، آپ محل سے نکالی گئی اور پھر ایک جنگل میں ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں رہنے لگ گئی۔ آپ کیا ملکہ تھی، مگر یوسف علیہ السلام کی محبت میں سلطنت گئی، حکومت گئی، شان و شوکت گئی، تخت و تاج گیا، سب کچھ قربان کر دیا صرف یوسف علیہ السلام کی محبت میں۔ اور جب آ کر ایک جھوپڑے میں رہنے لگی، ایک بت تھا، آپ نے ابھی ایمان نہیں لایا تھا، آپ بت کی عبادت کرتی تھی، پتھر کی عبادت کرتی تھی، اس پتھر کے آگے آپ نے اتنا رویا، اتنا گر گرایا، اتنی دعا مانگی کہ اے میرے بت، اے میرے معبود مجھے یوسف سے ملا دے، یوسف کا چہرہ دکھا دے۔ کئی سال گزر گئے، نہ اس پتھر نے کچھ سنا، نہ آپ کی مراد پوری ہوئی۔ ایک وقت گزرا، حضرت زلیخا کو پتا چلا کہ یہ پتھر آپ کی کسی دعا کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ نے اس کو توڑ دیا اور سجدے میں گئی، عرض کیا اے یوسف کے رب، آج سے میں نے تجھی کو اپنا خدا مان لیا ہے اور آج سے تجھی سے دعا مانگتی ہوں کہ میں جس یوسف کی محبت میں پاگل ہو چکی ہوں، ایک مرتبہ اس یوسف سے میری ملاقات کرا دے، ایک مرتبہ اس یوسف سے میرا دیدار کرا دے۔ جب یہ دعائیں یہاں ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہو کہ وہ ہر شام کو اپنی سواری لے کر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، آج فلاں جنگل میں ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، وہاں بی بی زلیخا رہتی ہے، جا کر ان سے ملاقات کرنا اور انہیں اپنا دیدار بھی عطا کرنا، کیونکہ اس نے کئی سال پتھر کے آگے سر جھکایا اور آج وہ میری بارگاہ میں آئی ہے، دعا مانگی ہے، آج اس کی دعا کو میں رد نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر وہاں دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اس جھوپڑے کے آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ساری زندگی جس سے محبت کرتی تھی، آج وہ یوسف تمہارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ حضرت بی بی زلیخا کیا فرماتی ہے، کون یوسف؟ جب آپ نے سنا کہ یہ کون یوسف کہہ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھول گئی وہ وقت کہ جس محبت میں، جس یوسف کی محبت میں تم نے محل کو چھوڑ دیا، محل کے عیش و آرام کو چھوڑ دیا اور در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہو، اس جھوپڑے میں آ کر رہ رہی ہو، بھوکی پیاسی رہ رہی ہو، کیا اس یوسف کو تم نے بھلا دیا؟ آپ فرماتی ہیں جب تک اس رب کا حسن نہیں دیکھا تھا یوسف تمہارے حسن پر مرتی تھی، جب سے اللہ نے اپنا حسن دکھایا، جب سے اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی، اس دن سے یوسف کون ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی محبت، اللہ کا حسن، انسان ایک مخلوق ایک انسان کی محبت میں جب اتنا پاگل ہو سکتا ہے تو سوچے اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو جائے اور اللہ کا حسن اللہ جس کو دکھا دے اس بندے کا کیا حال ہوگا، وہ اس بندے کی زندگی کیسے گزرے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون جو ہے، فرعون کے پاس ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام مشاطہ ہے، یہ فرعون کی بیٹیوں کے بال بناتی تھی، عربی میں مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والے کو، تو وہ ایک باندی تھی، فرعون کی بیٹیوں کے بال وہ بناتی تھی۔ اور جب فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سارے شہر میں مصر میں ایک خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، وہ جو باندی تھی اس باندی نے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن سن کر اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اور اللہ کی محبت جب پیدا ہو گئی وہ فرعون کی بیٹیوں کے بال بنا رہی تھی، بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گری اور وہ جب کنگھی اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکل گیا، اللہ
میرا رب ہے، یا اللہ یا ربی، یہ لفظ اس کی زبان سے نکلا۔ جب فرعون کی بیٹیوں نے سنا تو وہ سیدھے جا کر اپنے باپ سے کہنے لگی کہ آپ جس کو باندی بنا کر گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اب وہ تو موسیٰ کو اپنا رب مان رہی ہے، اس نے آپ کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون نے جب یہ سنا تو بی بی مشاطہ کو بلایا، بلا کر پوچھا کیا میں نے سنا ہے کہ تو نے فرعون کے خدا ماننے کو انکار کیا، موسیٰ کے رب کو مان رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، موسیٰ کا رب ہی میرا رب ہے اور تو ایک انسان ہے، مخلوق ہے، اب انسان کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایسی باتوں سے باز آ جا، توبہ کر لے اور مجھے اپنا خدا مان لے اور موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ اے فرعون، جب تک موسیٰ کا رب معلوم نہیں تھا تب تک میں تمہیں اپنا رب مان رہی تھی، جب سے موسیٰ کا رب معلوم ہو چکا ہے اب موسیٰ کے رب کے سوا کوئی اور رب میں مانوں گی نہیں۔ جب اس نے دیکھا یہ نہیں مان رہی ہے، اب اس نے سزائیں دینا شروع کیا۔ سزائیں کیا تھی؟ اس نے کیا کیا؟ اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اس کے دونوں ہاتھوں کو کیل مار دیے جائے، میخ مار دیے جائے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر لٹا کر میخ مارے گئے، اور پھر اس نے کہا دونوں پیروں کو بھی زمین پر لٹا کر میخ مارے جائے، دونوں پیروں پر بھی میخ مار کر زمین پر انہیں گاڑ دیا گیا۔ اور فرعون نے پوچھا بتا کیا ابھی بھی موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہے؟ کیا اللہ کو ہی اپنا رب مانتی ہے یا مجھے مانتی ہے؟ اس نے کہا تو جتنا مجھے تکلیف دے رہا ہے میرے دل میں اللہ کی محبت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، اتنا رب کی محبت اور بڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے اسی حالت میں 2 مہینے رکھوں گا، اسی طرح کیلے مار کر زمین پر 2 مہینے تک تجھے عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا 2 مہینے نہیں، 70 مہینے اگر اسی حالت میں رکھے گا اس وقت بھی میں اللہ کا ہی ذکر کرتی رہوں گی، اللہ کا ذکر ہی کرتی رہوں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ مان نہیں رہی ہے، اس کی 2 بیٹیاں تھی، ایک 4 سال کی تھی، ایک 6 مہینے کی تھی، تو فرعون نے کیا کیا؟ 4 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے لایا اور کہا اگر تو نے مجھے خدا نہیں مانا یہیں تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیٹی کا قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ عطا کی ہے، اگر رب کی راہ میں مجھے اللہ کی دی ہوئی اولاد کو قربان کرنا ہو تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ فرعون نے جب سنا تو فوراً اس معصوم کو ماں کے آگے ہی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد کہا دیکھ ابھی میرے صبر کا امتحان نہ لے، میرا یہ جو عذاب ہے یہ ختم نہیں ہوا اور آگے بڑھے گا، اگر یہیں پر رک گئی میں اپنی سزائیں روک دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی محبت دل سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اب 6 ماہ کی بچی کو لایا اور اس کے سینے پر رکھا، کہا اب یہ 6 ماہ کی بچی ہے، اولاد سب سے زیادہ انسان کو پیاری ہوتی ہے، اگر تو نے اس وقت بھی میری بات نہ مانا، مجھے خدا نہ مانا، اس 6 مہینے کی بیٹی کو تیرے سینے پر رکھ کر اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ اب جیسے ہی ماں نے یہ سنا وہ کانپ گئی اور اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ جب وہ آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہو گئے، اللہ نے اس 6 مہینے کی لڑکی کو زبان عطا فرمائی۔ اس بیٹی نے کہا کہ ماں کیوں رو رہی ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں جنت تیرے لیے سجائی جا رہی ہے، جنت تیرے لیے تیار کی جا رہی ہے، یہ آنسو کس بات کے نکال رہی ہو؟ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت میں فرشتوں کو انتظار کے لیے کھڑا کر کے رکھا ہے۔ جب یہ باتیں سنی ماں نے، اس نے کہا کہ فرعون یہ ایک بیٹی کیا، اگر ساری دنیا کو میرے سینے پر کاٹ دے گا تب بھی اللہ کی محبت دل سے نہیں جائے گی۔ رب کی محبت دیکھیے کیا ہوتی ہے، رب کی محبت کیا ہے۔ جب ماں کی یہ باتیں سن لیا فرعون نے، اس ظالم نے کیا کیا؟ اس 6 ماہ کی بیٹی کو ماں کے سینے پر گلا کاٹ دیا۔ اب اس بیٹی کا تڑپنا، اب اس کا رونا اتنا زیادہ تھا کہ جس کی انتہا نہیں۔ فرعون نے سمجھا اس ظلم کے بعد تو شاید یہ واپس آ جائے گی، مجھے خدا مانے گی اور اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی، لیکن اس نے نہ مانا۔ فرعون نے دیکھا یہ نہیں مان رہی ہے تو اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا جائے۔ بی بی مشاطہ جو کنیز تھی مگر اللہ کی محبت جب دل میں آ گئی، اپنی اولاد کو قربان کیا اور اپنے سر کو جسم سے جدا کروا دیا۔ اب اس کے بعد حضرت بی بی آسیہ فرعون کی بیوی ہے، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی جب اس باندی کو قتل کیا جا رہا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جنت کا کفن لے کر جاؤ اور اس کی روح کو جنت کے کفن میں رکھ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ فرشتے جنت کا کفن لے کر جاتے ہیں اور اس باندی کی روح کو رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی آسیہ نے جب یہ دیکھا، فرعون سے کہا کہ اے ظالم، شاید روئے زمین پر تجھ سے بڑا کوئی دوسرا ظالم نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے غرور، اپنے فخر، اپنے تکبر کی وجہ سے ایک معصوم کو ذبح کر دیا۔ جب اس نے یہ سنا، اگر اس کی جگہ تم بھی ہو تمہارا بھی یہی حال کروں گا، تو اس نے کہا، اس نے جیسے موسیٰ کے رب کو مانا ہے، میں تیری بیوی ہوں، میں آج سے اعلان کرتی ہوں میں بھی اللہ کو اپنا خدا مانتی ہوں اور تیری خدائی کا انکار کرتی ہوں۔ فرعون اپنی بی بی آسیہ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ انہوں نے ایمان لا لیا اور اللہ کو اپنا خدا مان لیا اور اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے اور دل میں اللہ کی محبت بیٹھ چکی ہے، تو فرعون نے سب سے پہلے انہیں بے رحمانہ طور پر انہیں مارا اور ان سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر ایسی باتیں کرے گی، اللہ کا نام لے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، اور زیادہ تجھے ظلم کروں گا۔ اس نے کہا کہ آج سے کچھ بھی ہو جائے اللہ کا ذکر زبان سے ختم ہونے والا نہیں۔ فرعون نے تمام رشتہ داروں کو بلایا، بیوی کے رشتہ داروں کو جمع کر کے کہا اس کو سمجھاؤ، اگر اس نے اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے کی رٹ لگائی، اللہ کی محبت کی رٹ لگائی، تو اس کا وہی حال ہوگا جو باندی کا حال ہوا ہے۔ خاندان کے لوگ آ گئے اور سمجھانے لگے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، فرعون کو خدا مانو، ورنہ وہ ظالم ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بی بی آسیہ فرماتی ہے کہ فرعون جو ظلم کرے گا وہ جسم پر کرے گا، لیکن اللہ کی جو محبت ہے وہ دل میں ہے، وہ دل پر تو ظلم نہیں کر سکتا، اور دل پر تو صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہ اپنا حکم جسم پر چلا لے مگر میرے دل پر صرف اللہ کا حکم ہی چلے گا، اور یہ دل اس کی محبت اور عشق میں بھر چکا ہے، اب اس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فرعون نے وہی حشر کیا، اس نے جو اپنی باندی کے ساتھ سلوک کیا تھا، اس نے غلاموں سے کہا اس کے پیر اور اس کے دونوں ہاتھوں پر کیل مار دیا جائے۔ اپنی بیوی کے ہاتھ اور پیروں پر اس نے زمین پر لٹا کر کیلیں مار دی اور ایک قصاب کو بلایا اور اس سے کہا جس طرح سے تم ایک بکری کے جسم سے کھال نکالتے ہو اسی طرح یہ زندہ ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اس کے جسم سے بھی کھال نکالو۔ اس ایک زندہ انسان کے جسم سے کھال نکالنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، کوئی انسان اس کو اپنے وہم و گمان میں بھی لا نہیں سکتا، اس کا تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ حضرت بی بی آسیہ پر کیا ظلم ہو رہا ہے، اللہ اکبر، آپ کے جسم سے کھال نکالی جا رہی ہے۔ جب آپ کے جسم سے کھال نکال لی گئی، اس ظالم کا ظلم ختم نہیں ہوا، اس نے کہا اب ایک مرچی اور نمک لاؤ اور اس کے جسم پر ڈال دو۔ کھال نکال کر جسم پر مرچی اور نمک کو ڈال دیا گیا، اور یہیں پر ظلم ختم نہیں ہوا، اس نے آپ کے سینے پر ایک آگ کا طبق لا کر رکھ دیا۔ ایک ایک ظلم بڑھتا جا رہا ہے، پوچھتا جا رہا ہے کیا اللہ کی محبت ابھی دل میں ہے یا دل سے نکل گئی، کیا اللہ کا ذکر زبان پر ہے یا اللہ کا ذکر ختم ہو گیا۔ وہ کہتی جاتی ہے کہ اے فرعون فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ وہ کہتی ہے کہ فرعون تو جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے، میرا رب یہ منظر دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر مجھے اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اس نے جب دیکھا کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی نہ اللہ کی محبت ختم ہوئی، نہ ذکر اللہ کا زبان سے ختم ہوا، اس نے ایک جلاد کو بلایا، کہا کہ کانٹوں کا کوڑا لے کر آئے۔ ایک کوڑا لایا گیا کہ اس کوڑے کے اطراف میں کانٹے لگے ہوئے تھے، کوڑے لا کر اب فرعون نے حکم دیا کہ ان کے جسم پر مارا جائے۔ جب ایک کوڑا جسم پر مارا جاتا اور جب وہ جسم سے نکلتا وہ ساتھ میں گوشت لے کر باہر آتا تھا۔ ہواؤں میں حضرت بی بی آسیہ کا گوشت اڑ رہا تھا اور فرعون پوچھ رہا تھا کہ ابھی بھی اللہ کی محبت ہے۔ دیکھیں خدا کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ کا حسن کیا ہے۔ جس بندے کو اللہ کا حسن نظر آ گیا، جس بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، وہ دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں اڑا دیتا ہے۔ ہمیں چونکہ وہ پتہ نہیں ہے، ہم کبھی اس محبت کی طرف گئے نہیں، ہم کبھی اللہ کے نام کے سوا ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں۔
خدا کے نام کے علاوہ نہ اللہ کا حسن ہمیں معلوم ہے، نہ اس کی محبت معلوم ہے، نہ اس کے انوار و تجلیات معلوم ہے، نہ اس کا عشق ہمیں معلوم ہے، نہ اللہ کا ذکر ہمیں معلوم ہے۔ یہ تمام چیزوں میں کیا اللہ کا لذت ہے، کیا لطف ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں گئے ہی نہیں، ہم ابھی اسی دنیا میں ہیں، یہاں کی محبت میں ہی ہم رہ گئے ہیں۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور فرعون آپ کا چہرہ محل کی طرف کر دیا اور دکھا رہا ہے کہ اے آسیہ دیکھ، یہ محل تیرا تھا، یہاں ہزاروں خادم تیرے حکم پر چلتے تھے، یہاں تیرے لیے ہر قسم کا عیش و آرام تھا، تو جو چاہتی تھی کھاتی تھی، تمام کے تمام خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں تھی، اور تیرے پیر کے نیچے ہم نے سونا بچھا کر رکھا تھا، سونے پر تو چلا کرتی تھی، سونے کے برتنوں میں کھایا کرتی تھی، شہزادیوں والی زندگی تھی۔ لیکن دیکھ، جب سے تو نے اللہ کو خدا مانا، اللہ کا ذکر کرنے لگ گئی، اللہ کی محبت دل میں آ گئی، تیرا حال کیا ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا، موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور پوچھا اے آسیہ بتا تجھے کیا چاہیے۔ حضرت بی بی آسیہ فرماتی ہیں کہ اے موسیٰ، کیا اللہ کو میری قربانی پسند آئی یا پسند نہیں آئی؟ اللہ کیا مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت بی بی آسیہ کو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے بی بی آسیہ، میں دیکھ رہا ہوں، ساتوں آسمانوں میں فرشتے تمہاری قربانیوں کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہے، اور اللہ فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کر رہا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسیہ بتا تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں مانگ لے۔ حضرت بی بی آسیہ فرماتی ہے 28ویں پارے میں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت بی بی آسیہ فرماتی ہیں کہ مولا، میں نے تیرے لیے محل کو ٹھوکر مارا، میں نے تیرے لیے عیش و آرام کو ٹھوکر مارا، آج تیری بارگاہ میں اتنی دعا مانگتی ہوں کہ مجھے اپنا پڑوسی بنا لے، جنت میں تیری پڑوسی بننا چاہتی ہوں، اپنے پڑوس میں مجھے جگہ عطا فرما، اپنے قریب مجھے رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل اس کی دعا قبول ہو گئی، یہاں اس کی سانس ختم ہونے سے پہلے اس کی روح کو جنت میں پہنچاؤ، میرا دیدار کروا دو۔ اللہ اکبر، کیا خدا کی محبت ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس دنیا کی محبت میں ہم فنا ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی ختم ہونے والی محبتیں، یہاں کی جانے والی محبتیں، اس کے پیچھے ہم مارے پھرتے ہیں۔ لیکن اس رب کی محبت کا کیا حال ہے، جس کو وہ محبت نصیب ہو گئی، جس کو اس محبت کا ایک قطرہ نصیب ہو گیا، تو سمجھ جاؤ ساری کائنات اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ رب کی محبت بندے کو کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو رب کی محبت مل جائے، وہ رب کا عاشق بنے، اس کے دل میں اللہ اپنی محبت پیدا کرے، تو اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالے۔ ذکر کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ذکر ہے، درود پاک ذکر ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی ابتدا ہو رہی ہے، تو آپ اپنے گھروں میں حضور کے درود کی محفل قائم کرے، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ درود پاک ایسا ذکر ہے اللہ کا جس سے اللہ کی بھی محبت نصیب ہوتی ہے، رسول کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں میلاد کے 11 دن کسی بھی نماز کے بعد سارے گھر میں لوگ جمع ہو جائے، یا عشاء کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو، جو بھی وقت ملے اس وقت میں سارا گھر جمع ہو جائے، والد والدہ اولاد بچے سارے لوگ جمع ہو جائے، اور ایک محفل میں بیٹھ کر سارے درود پاک پڑھے۔ 11 دن تک یہ عمل اپنے گھروں میں آپ جاری رکھے۔ یہ 11 دن کے درود کی محفل، یہ ذکر کی محفل میں اتنی برکت ہوگی، 1 سال تک اللہ اس گھر پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے، مولا ہم تمام کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، مولا اپنا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں توکل کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما، مولا ایمان پر موت نصیب فرما، 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے، تہجد کا پابند بنا دے،
قرآن پڑھنے کا پابند بنا دے، ہر دن مولا درود شریف پڑھنے کی عادت پیدا فرما، ہر دن مولا تیرا ذکر کرنے کی عادت پیدا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى نعم النصير، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔